قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وروى الشيخان من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. متفق علیہ. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام کا قرآن سے کیسے تعلق تھا. خطبے کے شروع میں ایک دو قصے ہیں جو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ پوری توجہ آپ کی ہماری طرف ہو جائے. کئی دنوں پہلے واٹس ایپ پر ایک میسیج گھوم رہا تھا، ویڈیو، وہ یہ تھا کہ ایک باپ اپنے بچیوں سے کہتا ہے چلو آج کھیلیں گے. تو باپ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ چلو ہم آج پیسے چھپاتے ہیں اپنے گھر میں، اور جو چھپائے جہاں سے چھپائے گا، جہاں سے اٹھا لے گا، پیسہ اس کا ہے. تو سارے لڑکے پیسے ایک جگہ چھپا دیتے ہیں. بیٹی کیا کرتی ہے، وہ پیسوں کو لے جا کے قرآن میں چھپا دیتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد باپ دیکھتا ہے پورے گھر میں پٹی باندھ کی آنکھوں پر ہر جگہ جہاں جہاں بیٹے پیسے چھپاتے ہیں پورے مل جاتے ہیں. بیٹی نے جو پیسے چھپائے وہ ہاتھ کو نہیں لگے. بالآخر باپ نے اپنے بیٹی سے کہا: بیٹی، وہ تم نے جو پیسے چھپائے وہ مجھے ملے نہیں ہیں، تو تم نے کہاں چھپائے؟ باپ کے سامنے وہ بیٹی قرآن لاتی ہے اور یہ واقعہ ماشاءاللہ وہ باپ کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد قرآن مجید سامنے آتا ہے. قرآن مجید میں چھپا کر لا کے بیٹی باپ سے کہتی ہے: ابو جان، اصل میں یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں سال بھر بھی کھلتی نہیں ہے. میں نے سمجھا اگر اس میں چھپا دیا جائے تو شاید اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں نے اس لیے اس میں چھپایا ہے. وہ دیکھنا تھا بیٹا بیٹی ماں باپ سے لپٹ کر، باپ خود اتنا وہ مطلب ہو جاتا ہے متاثر کہ اس کو گلے لگا کر رونے لگتا ہے. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایسی چیز ہے جہاں اگر کوئی چھپائے تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اسی طریقے سے ایک اسکول کا واقعہ ہے. اس اسکول میں ایک ٹیچر اعلان کرتا ہے: بچوں، اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسی کتاب ہے جو بار بار نہیں پڑھی جاتی تو اس کو لا کر اسکول کے مطلب لائبریری میں رکھ دے سکتے ہیں. تو بچے قرآن اٹھا لاتے ہیں دوسرے دن. تو باپ جب استاد دیکھتا ہے کہ سب کے ہاتھ میں قرآن ہے تو استاد کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے گھروں میں قرآن مجید وہ کتاب ہے سال ہاں سال ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جب اسے جہیز دینا ہوتا ہے لال ڈبے میں قرآن بن کے دے دیتے ہیں. یہ نہیں سمجھاتے کہ قرآن کے اندر کیا ہے. اس میں غوطہ زن ہو کر انسان کو، مسلمان کو زندگی گزارنا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. کہا یہ وہ قرآن ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں جہاں کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اللہ نے کہا یہ قرآن ہے رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. کہاں اترا ہے؟ دنیا کے سب سے پاکیزہ قلب اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. اور آپ کا دل تو اتنا مضبوط دل تھا، پہاڑ بھی آپ کے دل کی مضبوطی کا مکمل طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں کہا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اٹھاتے تو پہاڑ بھی کیا ریزہ ریزہ ہو جاتا. ذرا اس دل کا اندازہ لگا کر دیکھیے جس کو سونے کے تش میں رکھ کر پانی کے زمزم کے پانی سے 2 مرتبہ دھویا گیا، وہ ایسا مضبوط دل تھا. 23 سال تک ماشاءاللہ قرآن کی عظمت کو اس نے مکمل طور پر برداشت کیا. معزز حاضرین، قرآن کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ جیسی جماعت کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی. اس سے پہلے بھی صحابہ جیسے دنیا نے لوگوں کو نہیں دیکھا اور قیامت تک ایسا گروہ کبھی پیدا نہیں ہوگا.
امام احمد رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں امت کے کسی بھی طبقے کو صحابہ سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، آپ نے کہا تاریخ انسانی کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ ہے۔ یہ کیوں بہترین زمانہ؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اترا، اس میں قرآن پر عمل کیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے، اس کے مطابق عمل کرتے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے زمانے میں کہا کہ صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے پاس جو قرآن ہے، جب بھی آپ قرآن اپنے ہاتھ میں اٹھاتے نا، ذرا قرآن اٹھاتے ہوئے صحابہ کے احسانات کو یاد کرو۔ اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کیسے کیسے پاپڑ بیلے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کو جمع کرنے کا مسئلہ آیا، حضرت عمر سامنے آتے ہیں، ابو بکر سامنے آتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے کہ قرآن جمع کرو۔ زید ثابت کیا بولتے ہیں اس وقت؟ اے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، اگر تم مجھے پہاڑ کو ہٹا کر ایک جگہ سے دوسری کی جگہ رکھ دو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، مگر قرآن کو جمع کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کتنا آسان ہے، ہم قرآن کو جب اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، ذرا تصور کرو عہد رسالت میں یہ کبھی کپڑوں پر لکھا گیا، عہد رسالت میں کبھی پتھروں پر لکھا گیا، کبھی پتوں پر لکھا گیا۔ کیا حافظہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا حافظہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بعد ابو بکر عمر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، یہ قرآن ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ جب بھی اپنے ہاتھ میں قرآن لیتے، صحابہ کے احسان کو یاد کرو اور ان کے لیے مکمل طور پر رضی اللہ عنہ کہہ کر دعا کرو۔ معزز حاضرین، اس امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا۔ ابو بکر اس امت میں افضل کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں سنیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صدیقی مزاج کیسے تھا؟ مکی دور میں جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں قرآن پڑھتے، قرآن پڑھنے کا ایسا نرالا انداز، کفار و مشرکین کی عورتیں بھی ان کی تلاوت کو سن کر رویا کرتی تھیں۔ آج ہمارا حال دیکھو، مسلمان ہو کر بھی کبھی اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں آتا۔ وہ کفار مکہ کی عورتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبانیں سن کر قرآن رویا کرتی تھیں۔ ایک دن آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سے ہماری عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، لہذا ابو بکر سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، نہ کہ گھر کے آنگن میں باہر آ کر نماز پڑھے۔ اور اگر قرآن کا اثر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھو۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے پتھر دل کو اگر کسی نے موم کیا تھا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت تھی۔ دیکھو، عشاء اور فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھ کر زار و قطع رویا کرتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں یوسف کے گم جانے پر یعقوب کا جو غم تھا نا، وہ غم کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا ہوا، روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہیں چلی گئیں، مگر شکایت کا نئی نرالا انداز دیکھو۔ کہتے ہیں اے اللہ، میں ساری شکایتیں تیرے سے کرتا ہوں، اگر ہمارے پاس کوئی بچہ مس ہو جائے تو کیسے ہمارا دل روتا ہے۔ یعقوب کا دل کیا رویا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعقوب کے دل کی کیفیت کو سن کر وہ کبھی نماز عشاء میں، نماز فجر میں اس آیت پر پہنچ کر زار و قطار روتے، اشکو بستی وحزنی الی اللہ۔ کبھی تو یہ بولتے، آج کل تو مائک ہے، میرا خطبہ وہ مسجد کی آخری صف تک سنائی دیتا، اس وقت مائک بھی نہیں تھی، کتنا زور سے روئے ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے آخری صف میں کھڑے ہو کر بھی ماشاء اللہ محراب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز کو سن سکتے تھے۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن سورہ طور کی آیتیں پڑھ کر رونے لگتے ہیں۔ سورہ طور کی آیتیں اتنا لکھا حضرت ابن القیم رحمہ اللہ نے، اتنا رویا بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ لوگ عیادت کو آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ان کو نماز فجر میں چاقو مار کے زخمی کر دیا گیا تھا، اور اسی مرض میں حضرت عمر کو اپنے رب سے جا ملنا تھا، بستر مرگ پر ہیں۔ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ابن عباس جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلامی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آنکھوں کے پاس دو کالی لکیریں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیا دو کالی لکیریں؟ یہ تیل نہیں اڑا تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خشیت الہی سے اتنا روتے تھے، وہ آنکھوں کے سامنے دو پٹے پڑ گئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مکمل طور پر کیا بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ عمر رضی اللہ عنہ جیسی عبقری شخصیت تھی، ان کی سوچ ایسی تھی، ان کی فکر ایسے تھی، جیسے سوچتے تھے قرآن کی آیتیں ویسے ہی اترتی تھیں۔ ایک دن ام المومنین سعودہ رضی اللہ عنہا اس وقت بیت الخلاء سب گھر میں نہیں تھے، نبی کی بیویاں بھی آبادی سے دور جایا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت سعودہ نکلیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور سے سعودہ کو دیکھا، کہا قد عرفنا کی یا سعودہ، اے سعودہ، اے نبی کی بیوی، ہم نے تم کو پہچان لیا ہے۔ یہ دیکھ کر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کی بیوی بے پردہ گھومے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی بیویاں بغیر پردے کے گھومے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے پسند نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ سوچ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیتیں اتاری۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ دادا بن جائے، نانا بن جائے، بال سفید ہو جائیں، اس کے ہاتھ میں لرزہ بھی آ جائے، مگر قرآن سننے، قرآن سیکھنے سکھانے میں اسے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، وقت کے خلیفہ، وفاکہۃ وابا، سورہ عبس کی اس آیت کا معنی معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آج کا کوئی عالم ہوتا تو ہچکچاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھتے اے لوگو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ سامعین میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھ کر کہتے ہیں اے امیر المومنین، اس کا معنی گھاس کا آتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے بزرگ بدری صحابہ کو اپنے مجلس میں بٹھا لیا تھا۔ وہ بڑے بڑے بزرگ بدری صحابہ کی عمر 60-70 سال کی ہوگی۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جن کا نام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے، ان کی عمر اس وقت 20 سال کی بھی نہیں ہے۔ بٹھایا تو بزرگ بدری صحابہ نے کیا کہا، عمر کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم بزرگوں کے ساتھ ایک نوجوان بچے کو بٹھاتے ہیں، کل ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان بزرگ بدری صحابہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اذا جاء نصر اللہ والفتح کا معنی بتاؤ۔ تو تمام صحابہ نے کیا کہا؟ بزرگ بدری صحابہ نے اللہ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ فتح عطا فرمائے گا۔ مگر ان تمام بدری صحابہ کے درمیان میں ایک 17 سالہ بچہ بیٹھتا ہے جو اپنے بڑے بزرگ بدری صحابہ کا احترام کرتے ہوئے خاموش بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے بھتیجے، اگر اس صورت کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے تو مجھے بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے امیر المومنین، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وہ صورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو ابو بکر کے قرآن سمجھنے میں اور حضرت عمر کے قرآن سمجھنے میں فرق دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مثال سنو۔ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ آیتیں اتریں، حضرت ابو بکر رونے لگے، عمر خوش ہو گئے۔ ابو بکر کیوں رونے لگے؟ اس لیے کہ معلوم ہوا میرا خلیل دنیا سے جا رہا ہے، میں اس کو کھو دوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس صورت کا معنی یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے ابو بکر کا قرآن فہم ایسا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قرآن فہم ایسے تھا۔ معزز حاضرین، یہ بات جو آگے ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ اس چیز کے سمجھنے میں کبھی شک نہیں کرنا۔ عموماً ایسے ہوتا ہے اگر کوئی فضیلت کی بات ذکر کرو تو لوگ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات دیکھیے علامہ ابن المبارک نے اپنی کتاب الزہد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں ان عثمان قام بعد العشاء فقرأ القرآن كله في ركعة۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ
نوجوان نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور پورے قرآن کو ایک رکعت میں پڑھ دیتے ہیں، پورے قرآن کو ایک رکعت میں پڑھا۔ دیکھیں بیہقی کی روایت میں آتا ہے حج کے دن تھے، کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں کھڑے ہو کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وقراءۃ القرآن فی رکعۃ ثابتۃ عن عثمان، کہتے ہیں ایک رکعت میں حضرت عثمان نے جو پورا قرآن پڑھا یہ روایت ثابت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں وقد روی ھذا من غیر وجہ انہ صلی بالقرآن العظیم فی رکعۃ عند الحجر الاسود ایام الحج۔ علامہ ابن کثیر نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی سند سے یہ آیا ہے کہ حج کے دن تھے، کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھا ہے۔ علامہ ابن حجر اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ سوال یہاں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ عمل کیسا؟ یہ عمل اصل میں جب حج کے دن آتے ہیں، رمضان آتا ہے، اگر کوئی 3 دن سے کم میں پڑھ لیتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ ان کی زبان تھی، اگر آپ کنڑی زبان میں اگر کرناٹک کا کوئی آدمی اگر پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آندھرا تمل ناڈو والے اگر پڑھ لے تو بہت اس کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کیا تھا؟ حضرت صحابہ کرام کی زبان عربی تھی اور انہوں نے نزول قرآن کے زمانے کو پایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، ان کے دنوں میں، وقت میں ایسی برکت دی تھی، وہ ایک رات میں بھی مکمل طور پر قرآن پڑھا کر سکتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھ جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بے تحاشا روتے یہاں تک کہ سورۃ طلوع ہو جاتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رات میں تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو رات ایسے ہی مکمل طور پر گزر جاتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ صحابہ کرام کا قرآن سے جو تعلق تھا نا، یہ تعلق دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں پیدا فرمایا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حالت تو یہ ہوتی، کبھی ایک ایک آیت میں پوری رات گزار دیتے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے صبح فرمائی۔ مدینے کے مشہور عالم دین ہیں محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ، موریتانیہ سے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا، کہا جاتا ہے عشاء کے وقت سورہ اعراف کی شروع کی آیتوں کی تفسیر کرنا شروع کیا۔ وہ تفسیر کرنا شروع کیا تو وہ درس سے اتنا متاثر ہو گئے، وہ بھی روتے رہے، ساتھ میں بیٹھنے والے بھی روتے رہے، یہاں تک کہ نماز فجر کی مکمل طور پر اذان دی۔ معزز حاضرین، حضرت صحابہ کرام کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ کیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جسے بتاتے ہیں آدمی ذکر نہ کرے تو ویسے تڑپنا جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا تڑپتا ہے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا نے ہم کو قرآن سے بہت دور کر دیا ہے۔ واٹس ایپ کے 250 میں سے 2500 میسیج پڑھنے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ سنڈے ہالیڈے بول کر قرآن پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، پارٹ ٹائم میں قرآن نہیں پڑھنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں جتنا ہوتی ہے وہ قرآن سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام 7 دنوں میں پورا قرآن ایک پڑھتے تھے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ 7 دن میں یہ قرآن ختم کر دیا جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ 7 دنوں میں یہ قرآن ختم کر لیتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اب حافظ قرآن ہے تو اس کو پورا قرآن یاد ہے، وہ دیکھے بغیر پڑھے گا، لیکن حافظ قرآن کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ قرآن کھول کے پڑھے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر ہم ان آنکھوں سے غلط چیز دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سزا اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کا سزا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا محبوب کلام اگر کھول کر دیکھیں گے، صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں قرآن کھول کر دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اسی لیے علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن اگر یاد ہے تو دیکھ کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، مگر قرآن کو کھول کر دیکھ کر اس میں دیکھ کر پڑھنا یہ بہت افضل ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ ہمیشہ 7 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔
اور حضرات صحابہ اکرام قرآن کی تلاوت کرتے وقت کیا حالت ہوتی تھی. دیکھو عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ اپنی دادا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے پوچھتے ہیں کیف کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعوا القرآن. حضرات صحابہ اکرام کا کیا حال ہوتا جب قرآن پڑھتے. ہمارے پاس تو ہوتا کیا ہے, پورا رمضان قرآن پڑھتے, نہ امام روتا نہ پبلک روتی. آج ہمارے دلوں کا یہ حال ہے. حضرات صحابہ اکرام کیسے تھے, ایک آیت پڑھتے دل نرم ہو جاتا. اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قرآن صحابہ کرام کی حالت یہ ہوتی دلوں کی, جب قرآن پڑھتے آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور جو ہے پورے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل یہ ہے, اللہ تعالیٰ نجاشی کی بھی تعریف کرتا ہے. جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں, مریم کے بارے میں قرآن نے جو پاکیزہ تصور سورہ مریم کے شروع میں دیا, سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھیں, اللہ اکبر, وہ مریم ایسی پاک باز باکمال خاتون تھیں, جب جعفر کی زبانی نجاشی قرآن سنتا ہے تو رونے لگتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس دربار میں موجود تھی, کہنے لگیں نجاشی اتنا رویا جہاں بیٹھا وہ بھی تر ہو گیا. اور نجاشی کے درباریوں کے سامنے انجیل کے جتنے حصے رکھے گئے تھے پورے حصے نعوذ باللہ الحمدللہ وہ روتے روتے بھیگ گئے تھے. معزز حاضرین, دیکھیے صحابہ کرام قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 صحابہ سے قرآن پڑھنے کو جو ہے مکمل طور پر سیکھنے کا حکم دیا. وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من 4 من عبداللہ ابن مسعود وسالم ومعاذ ابن جبل وابی ابن کعب. لوگو اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو ان صحابہ سے سیکھو. آپ نے پہلے ابن مسعود کا نام لیا, سالم کا نام لیا, معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا نام لیا. سوال یہ آتا ہے ابو بکر بھی قرآن پڑھتے تھے, عمر بھی قرآن پڑھتے تھے, عثمان بھی قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 صحابہ کا نام کیوں لیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قرآن تجوید سے اچھا پڑھتے تھے یہ صحابہ, اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جب سے قرآن اترا ہے تاریخ کا کوئی دور قراء سے خالی نہیں رہا. اور آج بھی اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ ہیں دنیا میں لوگ جو تجوید میں اتھارٹی رکھتے ہیں, ہم ان کا نام بولتے ہیں, آپ ان کو جا کر پلے اسٹور سے قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں. وہ کون؟ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے مدینے کے مسجد جو ہے مدینہ نبوی کے امام ہیں شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی. یہ قرآن میں پورے ورلڈ میں اتھارٹی ہے نمبر 1 تجوید میں. اور اسی طریقے سے محمد صدیق المنشاوی, محمد ایوب, اور اسی طریقے سے مصر میں تو ایجپٹ میں تو اتنے علماء ہیں ماشاءاللہ, عبد الباسط, عبد الصمد, خلیل حسیری, یہ وہ علماء ہیں اور قراء ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن مکمل طور پر سیکھ سکتے ہیں. معزز حاضرین, یہ صحابہ کرام کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن جو ہے سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا اگر قرآن کو فرش طور پر سیکھنا چاہتے ہو تو ابن مسعود سے سیکھو. ابن مسعود اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق بھی کیسے تھا, اگرچہ آپ کے دل پر قرآن اترا مگر اللہ کے نبی دوسرے صحابہ سے قرآن سنتے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کیا کہا, اے ابن مسعود میرے اوپر قرآن پڑھو. اللہ کے نبی کو قرآن پڑھ کر سنانا دنیا میں کیا اس سے اعزاز والی بات ہو سکتی ہے؟ ابن مسعود نے کیا کہا, یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترتا ہے, میں کیوں پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن مسعود نے سورہ نساء کی پڑھنا شروع کیا. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آیت کا مطلب کیا تھا؟ اے نبی یاد کرو حشر کی عدالت کو, جب اللہ تعالیٰ آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائے گا. جب اس آیت پر پہنچے اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا. اللہ کے نبی نے ابن مسعود سے کہا, ابن مسعود بس کرو بس کرو. ابن مسعود کیا کہتے ہیں, میں نے قرآن کو روکا اور اس کے بعد میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف رخ اٹھایا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. دیکھو دوسروں سے قرآن سن کر نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رو دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، آئے ابی قرآن پڑھو۔ دیکھو یہ کیسا ہے، ابی قرآن پڑھو۔ اللہ کی نبی نے ابی نے کہا، یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترتا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابی اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرے پاس آپ کے پاس آپ میرا نام لیا ہے؟ ہاں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ یہ سننا تھا، سورہ بینہ پڑھنے لگے اور پڑھ کر تلاوت ختم ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے بکا من شدت الفرح، وہ خوشی سے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اسی طریقے سے یہ واقعہ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کی بیویوں کے اندر قرآن سننے کا جذبہ کیسے تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر سے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اے عائشہ آج کیوں دیر سے آئیں؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیوں دیر سے آئیں؟ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے صحابی میں سے ایک صحابی ہیں جو قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، میں ان کے قرآن کو سن رہی تھی اور آج تک ایسے میٹھی آواز میں قرآن پڑھنے والے کو میں نے کسی کو نہیں پایا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنا، اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہو گئے، عائشہ کے ساتھ چلے اور جا کر بولے، عائشہ وہ کون شخص بتاؤ جس نے تم سے قرآن جس سے تم نے قرآن سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس صحابی کی طرف اشارہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، اے عائشہ دیکھو یہ غلام ہے، آزاد بھی نہیں، یہ غلام ہے جو حذیفہ کا غلام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پائے جانے والے اچھا قرآن پڑھنے والے اچھے علماء کے وجود کو کیسے سراہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی اور عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر رشک نگاہوں سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے ان جیسے افراد کو میری امت میں پیدا فرمایا۔ سوال یہ آتا ہے ہمارے معاشرے میں علماء کو وہ مقام ملنا چاہیے جو مقام نہیں ملا ہے، ہمارے معاشرے میں حفاظ کو وہ مقام ملنا چاہیے جو نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، MBBS کی سیٹ دلانے کے لیے کروڑوں ہیں، لیکن قرآن پڑھانے والے کو 50 روپے دے کر بھی سوچتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھانے والا آپ کے بچے کی دنیا نہیں بناتا ہے بلکہ وہ آخرت بناتا ہے۔ اب جب حافظ قرآن آپ کے بچے کا قرآن پڑھاتا ہے، اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طور پر جوڑ رہا ہے۔ کیسا ذوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کل تو مسلمانوں کے گھروں میں اگر کوئی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، گانے ہیں، قوالی، ٹک ٹاک۔ کیا مدنی معاشرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلیوں سے گزر رہے تھے، یہ واقعہ مدینے کے گلیوں سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی جہاں بھی اچھے قرآن کی آواز آتی وہاں رک جاتے، اور قرآن کے اندر وہ طاقت ہے اچھے سے سخت دل آدمی کے دل کو بھی موم کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی رک گئے۔ اصل میں ایک صحابی گھر کے اندر سے قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو وہ گھر چھوڑ کر آگے جانے دل نہیں بول رہا ہے۔ رسول اللہ وہاں کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر واپس ہو گئے۔ وہ قرآن پڑھنے والے صحابی دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابو موسیٰ شری نام تھا ان کا، اے ابو موسیٰ تمہارے گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا، تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز نے مجھے روک دیا۔ اور اللہ کے نبی ہمت افزائی ایسے بہتر انداز میں کرتے، آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ تعالیٰ نے داؤد کو جیسے اچھے انداز سے جو ہے زبور پڑھنے کا جو ہے آواز دی تھی ویسے اللہ نے تم کو بھی دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھو، یہ کہہ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سنتے تو اور اچھے انداز میں قرآن پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام کی قرآن سے محبت دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے۔
عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پہ عمل کیا۔ اور حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر مدینے میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر 70 سال میں نے قرآن پڑھا۔ یا اللہ اکبر، یہ 70 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہے۔ اور قرآن کی جب برکت کی بات آتی ہے تو لوگ قرآن کو لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کی جو برکت آتی ہے وہ 7 طریقے سے آتی ہے۔ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے برکت آتی ہے، اس کے سننے سے برکت آتی ہے، اس کو جاننے سے برکت آتی ہے، اس پر عمل کرنے سے برکت آتی ہے، اس سے نصیحت لینے سے برکت آتی ہے، اور اس سے شفا لینے سے برکت آتی ہے، اور اس کی روشنی میں فیصلے لینے سے برکت آتی ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، مطلب بیوی شوہر کا جھگڑا ہوا فوراً ڈوری کیس بک کر کے لوگ پولیس جاتے ہیں۔ نہیں، یہ قرآن ہمارے درمیان میں ہے۔ اگر ہم قرآن کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل نہیں کریں گے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور قوموں کو نیچا بھی کرتا ہے۔ وہی قرآن جو ہمارے پاس تھا وہی صحابہ کے پاس بھی تھا، وہی صورتیں صحابہ کے پاس بھی آج بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن رکھ کر آج کیوں امت مسلمہ ذلت کا شکار ہے؟ وجہ یہ ہے یہ قرآن کو جیسے اپنی زندگیوں میں مقام دینا تھا ہم نے ویسا مقام نہیں دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن میں رمضان کھولا تھا، 7-8 مہینے گزر گئے، آج تک قرآن کھولنے کا ہمیں مکمل طور پر توفیق نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن کی تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بھی بڑی اہم ہے۔ وہ کیسی ہے؟ ہمارے بچے اگر بڑے ہوئے تو ہمیں سب سے پہلے انہیں مکتب میں قرآن سکھانے بھیجتے ہیں۔ یہ تربیت کا غلط انداز ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ سکھاؤ۔ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت میں ترتیب دیکھو کیسا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی سب سے پہلے ہمارے دلوں میں ایمان کو بٹھاتے تھے، بعد میں قرآن سکھاتے تھے۔ نتیجہ اس ترتیب کا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ آج کل کیا کیا ہم نے؟ پہلے قرآن پڑھو بعد میں عقیدہ سیکھو۔ یہ تربیت پر جتنے لوگ محنت کر رہے سارے ان لوگوں کی طرح ہے جو لکیر پر پانی کھینچ رہے ہیں، جو پانی پر لکیر کھینچ رہے ہیں۔ ذرا آپ بتائیے قرآن کو پہلے سمجھنا یا قرآن کو اتارنے والی ذات کو سب سے پہلے سمجھنا؟ قرآن کو اتارنے والی ذات کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے قرآن کے مراد اور اس کے فہم کو سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھ کے رویا کر، یہاں خواتین بھی ہیں، ہمارے پاس تو مرد قرآن پڑھ لیتے مگر خواتین کو دادی اور نانی کی عمر میں پہنچ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بھی ہماری مسلم خواتین کی سب سے بدترین کمزوری ہے۔ اگر ماں کی گود قرآن سے خالی ہو جائے بھلا بتائیے وہ گود میں پلنے والے بچوں کو قرآن کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا خواتین کو بھی قرآن سیکھنا سکھانا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا نماز تہجد سے لے کر نماز فجر تک ایک آیت میں گزار جاتی۔ بعض تابعین تو کہتے ہیں عائشہ کو اللہ کے دربار میں کھڑے کر آیت کو پڑھتے ہوئے روتے ہوئے دیکھتے، میں جاتا واپس آیا تو بھی عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کو کھڑے ہو کر جو ہے مکمل طور پر رو رہی ہیں۔ اور اس آیت پر پہنچتی عائشہ رضی اللہ عنہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اللہ کیا کہتا ہے؟ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اللہ کی نبی کی بیویاں ہمیشہ اپنے گھروں میں ہی رہا کرتی تھیں، مگر ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ شیطان لڑا تھا، بولتے ہیں نا عائشہ کو بھی علی کو لڑا دیا شیطان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن اپنے جنگ کی کمانڈری کرتے ہوئے گھر سے نکل گئیں۔ وہ جنگ سے واپس آنے کے بعد جب بھی اس آیت پر پہنچتی تو زار و خطار رونے لگتی، ہچکی آ جاتی۔ لوگ پوچھتے اے ام عبداللہ اس آیت پر پہنچی تو کیوں روتی ہیں؟ ماشاءاللہ جواب کیا بولتی ہے معلوم؟ لوگوں دیکھو اصل میں نے اپنی زندگی میں قرآن کی کسی آیت کی میں نے مخالفت نہیں کی، مگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے کہا گھر میں رہو۔ ایک مرتبہ میں جنگ میں گئی، وہ جنگ میں گئی تو وہ گناہ کا احساس مجھے اندر سے جلا رہا ہے، کیوں گئی؟ اس طریقے سے ہمیں قرآنی آیات کو بھی مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات ہے آج کے خطبے کی، وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آج کل تو مہر کیا ہے؟ مہر لوگوں کو دیو بولے تو آخری میں 780 پچھے آنا بسم اللہ کے جیسا
اسے دیتے. اور بعض لوگ تو پتہ نہیں مہر دیتے نہیں، ایسے ہی مر جاتے. مہر یہ عورت کا حق ہوتا ہے. مہر میں پیسے دینا ہی ضروری نہیں ہے. رسول اللہ کا زمانہ کیسے تھا ماشاءاللہ، قرآن کی کچھ آیتیں مہر بن جاتی تھیں. صحیح بخاری میں حضرت سہل بن ساعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے طور پر گفٹ کے طور پر پیش کرتی ہوں، آپ شادی کر لیجئے میرے سے. اور جا کر کہتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. آپ نے فرمایا میرے اندر تمہارے سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ عورت وہیں کھڑی رہی تو آپ کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ شادی نہیں کر لے تو اس صحابیہ سے میری شادی کرا دیجیے. اللہ اکبر. گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر شادیاں ہو جاتی تھیں. آج کل تو تاریخ لے کر اور شادی محل لے کر اسراف کر کے گناہ کبیرہ کر کے ہم شادی کرتے ہیں. ان شادیوں میں برکت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے شادی میں مہر میں اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں جاؤ گھر کو جا کے پورا گھر تلاش کرو. وہ صحابی جاتے ہیں گھر کو، کچھ بھی نہیں ملتا ہے. آپ کہتے ہیں کیا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں جس کو تم مہر میں دے دو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. مجبور تھے حضرات صحابہ اکرام. ان کو معلوم تھا دنیا میں زیادہ اپنا ذہن نہیں لگانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کیا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو میں ازار پہنا ہوں نا یہی ازار میں اپنی بیوی کے لیے دینا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی نہیں ہوئے. اگر شوہر اپنی بیوی کو ازار دے گا تو کیا پہنے گا؟ اگر وہ بیوی پہن لے تو شوہر ننگا ہو جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا بھلا یہ بتاؤ تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، اپنے بیوی کو بطور مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ تو آپ نے پوچھا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں تم کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں مجھے قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، ایسا کرو تم کو جو قرآن کی صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھاؤ. معزز حاضرین اس حدیث میں اگر ہم آپ کے سامنے بتانا کیا چاہتے ہیں، اگر مرد حافظ قرآن ہے تو وہ سب سے بہترین شوہر ہے. اگر کوئی عالم دین اگر کوئی شوہر ملتا ہے تو سب سے بہترین ہے. آج کل تو لوگ کسی بھی حافظ کو عالم کو داماد بنانے کتراتے ہیں. لوگ بولتے ہیں میرے بیٹی کو لے جا کے بھوکا مارے گا، میری بیٹی کو لے جا کے برابر نہیں کرے گا. یاد رکھیے حافظ و عالم کو اپنی بیٹی دینا یہ بہت عزت ہے، یہ مال میں کوئی عزت نہیں ہے. اگر کسی حافظ قرآن کو عالم کو اگر آپ داماد بنا کے لاتے ہیں وہ آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا، آپ کے بچوں کی نسل مکمل طور پر آگے پھیلے گی. اسی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کبار تابعین میں سے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی اس عالم کی بیٹی سے کرانے کی مکمل طور پر کوشش کی. کئی بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کے پیغام اسے دیے. آج کل ہوتا کیا ہے، اگر کسی مالدار گھر کا رشتہ آتا ہے لوگ اپنے بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، نہ دین دیکھتے نہ اخلاق دیکھتے کچھ دیکھتے، بس مال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مگر حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے بیٹی کو اٹھا کر بادشاہوں کے گھر میں نہیں دیا، بادشاہوں کے خاندان میں نہیں دیا. کس کو دیا؟ دیکھو ان کے ایک شاگرد تھے جو ایک دن ان کے سامنے جب آئے تو بال پورے اٹے ہوئے تھے. پوچھنے لگے تم نے اپنے بال میں کنگھی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے اس موقع پر کہا تھا میرے بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. تو کیا کرتے ہیں دیکھو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ رات میں اپنے بیٹی کو تیار کر کے وہ شاگرد کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ مارتے ہیں. اندر سے شاگرد دروازہ کھولتا ہے، استاد کو اپنی دہلیز پر کھڑے دیکھ کر پوچھتا ہے اے استاد محترم ایسے وقت میں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی پیچھے چھپی ہوئی ہے. کہنے لگے دیکھو اے میرے شاگرد یہ آج سے میری بیٹی تمہاری بیوی. اللہ اکبر. یہ تھا حضرت صحابہ کرام اور تابعین مکمل طور پر ایسی شادی کرتے تھے. لہذا حافظ کو عالم کو اگر داماد بناؤ گے آپ کا گھر بڑا خوشگوار ہوگا، دنیاوی زندگی اچھی ہوگی، جنت ملے گی، حلال ملے گی اور سکون زندگی ملے گی.
یہ خطبے کا پیغام یہ ہے، صحابہ کرام کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ قرآن کو تھام کر رکھو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی مکمل طور پر ناکام نہیں ہوگے۔ اور یہ علماء حفاظ ہمارے معاشرے میں بڑا بہترین حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ میں 70 صحابہ حفاظ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو اتنا دھکا لگا، نماز فجر کی ہر رکعت میں 1 مہینے تک ان حفاظ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے قاتلین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ لعنت بھیجتے رہے۔ اور اسی طریقے سے خطبے کا پیغام یہ ہے، اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ کرنا ہوگا، اور خصوصاً اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم 3 دن میں پڑھو، 1 ہفتے میں پڑھو، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اگر کوئی آدمی 40 دن میں قرآن ختم نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غافل ہے، قرآن بھول سکتا ہے۔ قرآن پڑھنا، تدبر کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں بھی قرآن سنانے کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ موبائل جس میں گانے ہیں سب پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں، کیا ہم اس میں قرآن نہیں رکھ سکتے؟ اس طریقے سے موبائل کے ذریعے قرآن کو یہ کرو، اور اس طریقے سے بچوں کو بھی قرآن یاد کرانا، بچوں کو قرآن پڑھانا۔ یاد رکھیے، ہمارا کوئی بھی بچہ اگر حافظ قرآن بن جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی ترقی ہی ترقی۔ جو آدمی قرآن یاد کر لیتا ہے اس کی عمر میں برکت آتی ہے۔ اور ایک اہم بات ہے، جب بھی قرآن پڑھیں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھاتے صحابہ کرام کو 10 آیتیں سکھاتے تھے، وہ 10 آیتیں سیکھ کر جب تک عمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ لہٰذا قرآن سے ہمارا رشتہ گہرا ہو تو ہم صحابہ کی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی طرح قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کرنے اور اس پر عمل کرنے، اس میں تدبر کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔